بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد والمطلقۃ رجعیا لا بائنا، یہ عربی عبارت ہے امام شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب الدرر البہیہ کی، جس کا معنی یہ ہے کہ رجعی طلاق یافتہ کے لیے خرچہ ہے، جبکہ طلاق بائنہ یعنی جس کو تیسری طلاق مل جاتی ہے اس کے لیے نہ رہائش ہے نہ خرچہ۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا تخرجوہن من بیوتہن الا ان یاتین بفاحشہ، جن عورتوں کو تم نے طلاق دی ہے انہیں گھر سے نہ نکالو الا یہ کہ وہ فحاشی کے کام کا ارتکاب کرے۔ تو یہ آیت طلاق رجعی کے بارے میں ہے کہ جس عورت کو طلاق رجعی یعنی پہلی یا دوسری طلاق ہو جاتی ہے اس کو آپ نے گھر سے نہیں نکالنا، یعنی اگر وہ گھر سے آپ نے بھی نہیں نکالنا تو وہ خود بھی نہ جائے، وہ اسی خامند کے گھر میں وہ رہائش اختیار کرے، اور خامند کے ذمہ ہے کہ اس کو رہائش بھی دے اور اس کو خرچہ بھی دے۔ دوسری آیت ہے سورہ بقرہ کی 241 نمبر پہ، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، متعلقہ عورتوں کے لیے معروف طریقے سے فائدہ، یعنی ان کو جن کو طلاق رجعی ہو گئی ان کو رہائش بھی ملے گی اور خرچہ بھی ملے، یہ خامند کے ذمہ ہے اور وہ اپنے خامند کے گھر میں رہیں گے۔ ایک روایت ہے جو مسند احمد میں جلد 6 صفحہ 373 نمبر پہ اور سلسلہ صحیحہ 1711 نمبر پہ، نسائی میں ہے جلد 6 صفحہ 144، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک خرچہ اور رہائش عورت کے لیے تب ہے جب اس کا خامند اس پر رجوع کا حق رکھتا، یعنی جس عورت کو طلاق رجعی ہوئی پہلی یا دوسری، یہ چونکہ طلاق رجعی ہوتی ہیں تو اس میں عورت کو خامند کی طرف سے رہائش بھی ملے گی اور اس کو خرچہ بھی ملے گا عدت کے اندر۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار جلد 4 صفحہ 406 میں فرماتے ہیں کہ یہ متفق علیہ مسئلہ، یعنی اس مسئلے کے اوپر اتفاق ہے کہ طلاق رجعی یعنی جس کو عورت کو طلاق ہوئی وہ پہلی یا دوسری طلاق ہے تو خامند کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو خرچہ بھی دے اور اس کو رہائش بھی دے۔ اب یہ تو طلاق رجعی کے اوپر بات ہوگی۔ ایک عورت ہے جس کو وقفے سے تیسری طلاق ہوئی، اب اس کے حوالے سے شریعت نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے، اور وہ روایت بھی سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری طلاق والی عورت کے متعلق فرمایا لیس لہا سکنا ولا نفقہ، اس عورت کے لیے نہ رہائش ہے نہ خرچہ ہے۔ ایک روایت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے میرے خامند نے طلقنی زوجی ثلاثاً، مجھے میرے خامند نے تیسری طلاق دے دی۔ یہ ثلاثاً کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو 3 اکٹھی طلاقیں مل گئی، مختلف روایات کو اگر آپ دیکھیں تو یہ فاطمہ بنت قیس کو وقفے سے تیسری طلاق ملی تھی، اس لیے انہوں نے کہہ دیا طلقنی زوجی ثلاثاً کہ میرے خامند نے مجھے 3 طلاقیں دے دی۔ تیسری جو طلاق تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے نہ رہائش مقرر کی اور نہ خرچہ، تو یہ روایت آپ کو مسند احمد میں ملے گی جلد 6 صفحہ 412، مسلم 1480، ابو داؤد 2284، نسائی جلد 6 صفحہ 75، ترمذی حدیث نمبر 1135، ابن ماجہ 2035، ابن حبان 4251 اور المنتقی حدیث نمبر 761۔ یہ روایت صحیح ہے کہ وہ عورت جس کو وقفے سے تیسری طلاق ملتی ہے، جو تیسری طلاق والی یعنی تیسری طلاق بھی مل گئی ہے تو خامند کے ذمہ اس کی رہائش اور خرچہ نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت میں اس کے اوپر جو ہے وہ خرچہ ملے گا کہ وہ حاملہ ہو اسی خامند سے، تو ایک روایت ہے اور وہ روایت مسند احمد کی ہے، مسلم 1480 نمبر پہ، ابو داؤد میں اور نسائی میں یہ روایت بھی صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سے کہا لا نفقہ لک الا ان تکونی حاملہ، تیرے لیے خرچہ نہیں ہے، ہاں اگر تو حاملہ ہے تو پھر تیرے اوپر جو ہے وہ خرچ کرنا خامند کی ذمہ داری ہوگی۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس عورت کو طلاق رجعی ہوتی ہے اس کے لیے خامند کے ذمہ رہائش بھی ہے اور خرچہ بھی ہے، عورت نہ اس گھر سے نکلے اور نہ آپ ان کو نکالے، وہ اسی گھر کے اندر رہے، عدت گزارے، اس کی عدت 3 پیریڈ ہے، اگر 3 پیریڈ کے اندر آپ کی صلح ہو جاتی ہے ویل اینڈ گڈ ہے، اگر صلح نہیں ہوتی تو پھر وہ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہو جائیں گے، عدت اگر گزر جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے عورت اپنے گھر میں جائے، تو اگر نکاح کر کے دوبارہ آباد ہونا چاہیں تو نئے سرے سے آباد ہوں گے، حلالہ نہیں ہوگا۔ حلالہ کے اوپر میرا ایک کلپ آلریڈی وہ آپ تفصیلاً جو ہے وہ آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ تو وہ عورت جس کو وقفے سے تیسری طلاق ہو جاتی ہے تو اس کو ہم طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں یا بائنہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ اس عورت کے لیے نہ خامند کے ذمہ رہائش ہے نہ خرچہ ہے، سوائے اس کے کہ وہ حاملہ ہو تو پھر خامند جو ہے اس کے اوپر خرچ کرے گا، ظاہر ہے وہ اس کا بچہ اس کے پیٹ کے اندر ہے تو اس کے اوپر اخراجات ہوں گے تو وہ بہرحال خامند کو دینے ہوں گے۔ اللہ رب العزت دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔